ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز گاؤں میں ایک بوڑھا کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جسے انہوں نے محنت مزدوری کر کے شہر کے بڑے کالج میں پڑھایا۔ ماں باپ کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا بڑا افسر بنے اور ان کی غربت دور ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا شہر میں سیٹ ہو گیا اور وہیں ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ شروع میں تو وہ گاؤں آتا رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس کے چکر کم ہو گئے۔ ایک دن بوڑھے باپ نے سوچا کہ کیوں نہ شہر جا کر بیٹے سے ملا جائے۔ جب وہ شہر پہنچا تو بیٹے کی عالی شان بنگلے کو دیکھ کر اس کی آنکھ کھلی رہ گئی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹے کے آفس پہنچا، جہاں وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ باپ کو دیکھ کر بیٹے کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے اپنے ساتھیوں کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میٹنگ کے بعد بیٹا اسے سائیڈ پر لے گیا اور غصے سے کہا، ابا، آپ یہاں اس حال میں کیوں آ گئے؟ آپ کو کم از کم فون تو کر لینا چاہیے تھا۔ بوڑھا باپ خاموش رہا۔ اس نے اپنے میلے تھیلے سے گھر کے پیڑوں کی میٹھی مٹھائی نکالی اور کہا، بیٹا، تمہاری ماں نے یہ تمہارے لیے بھیجی ہے، بس یہ دینے آیا تھا۔ بیٹے نے وہ مٹھائی ایک طرف رکھ دی اور مصروفیت کے بہانے بنا کر باپ کو ملازم کے ساتھ واپس روانہ کر دیا۔ باپ بوجھل قدموں کے ساتھ گاؤں لوٹ آیا۔ کچھ ماہ بعد اس شخص کو ایک پرانا صندوق ملا جس میں اس کی بچپن کی چیزیں تھیں۔ وہاں اسے اپنے باپ کی ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا، آج میرے بیٹے کا پہلا قدم تھا۔ میں اتنا خوش تھا کہ اسے نیا جوتا دلانے کے لیے اپنی قمیض بیچ دی۔ اللہ کرے یہ بڑا ہو کر کبھی ٹھوکر نہ کھائے۔ ایک اور جگہ لکھا تھا، آج بیٹے نے ایک کھلونا کار مانگی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے رات بھر جاگ کر لکڑی سے ایک گاڑی بنائی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میری ساری تھکن مٹ گئی۔ یہ پڑھ کر بیٹے کے آنسو نکل آئے۔ اسے احساس ہوا کہ جس مقام پر وہ آج کھڑا ہے، اس کی بنیاد اس کے باپ کے پسینے اور ماں کی دعاؤں پر رکھی گئی تھی۔ وہ اسی وقت گاڑی نکال کر گاؤں پہنچا اور اپنے بوڑھے والدین کے قدموں میں گر گیا۔ ماں باپ وہ سایہ دار درخت ہیں جو خود دھوپ سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں دیتے ہیں۔ ان کی قدر ان کے جیتے جی کر لینی چاہیے، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔